YouTube پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں یونیورسٹی روڈ پر 1.5 سالہ احسن کی موت کے واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ CCTV فوٹیج میں متاثرہ فیملی کو رکشے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 1.5 سالہ احسن کو والد کی گود میں بھی صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 7:19 اور 16 پر رکشے کے آگے سے گزرنے والی موٹر سائیکل سے فائر ہوا۔ 7:19 اور 20 پر تعاقب کرتے پولیس اہلکاروں کی جانب سے 2 فائر ہوئے۔ یہ CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں اس پورے واقعے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ احسن اپنے والد کی گود میں ہے اور رکشے کی طرف بڑھتے ہیں، اسی دوران ایک موٹر سائیکل گزرتی ہے جس سے فائر ہوتا ہے اور اس کے بعد پولیس تعاقب کرتی ہوئی پیچھے جاتی ہے اور ایک فائر احسن کے سینے میں آ کے لگا۔ یہ گولی احسن کے سینے میں پیوست ہوئی اور اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ کراچی گلستان جوہر میں مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق شیر خوار احسن کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ غمزدہ ماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں کہ پولیس صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں، اسے ضابطے میں لائیں گے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس کے مبینہ مقابلے میں ایک اور بچے کی جان گئی۔ 1.5 سالہ احسن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مقتول احسن کے دادا نے پولیس موقف مسترد کر دیا، کہا نہ کوئی ڈاکو تھا نہ ہی مقابلہ ہوا۔ 4 سپاہی تھے موٹر سائیکلوں پہ، 2 موٹر سائیکلوں پہ، وہ آپس میں لڑ پڑے۔ کوئی چور نہیں تھے، کوئی دھاڑل نہیں تھے، یہ آپس میں لڑ پڑے۔ انہوں نے ایک نے دوسرے کو گولی ماری ہے، وہ گولی میرے بچے کو لگی۔ وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں پولیس حکومت کے قابو میں نہیں۔ یہ تو بنیادی اصول انصاف کا عدالتوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی 100 گنہگاروں کو آپ چھوڑ دیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہی اصول لاگو ہونا چاہیے کہ کوئی مجرم اگر اس لیے بچ جاتا ہے کہ اگر آپ گولی چلائیں گے تو اس کی زد میں کوئی بے گناہ آ سکتا ہے تو ہمیں اس پہ گولی نہیں چلا۔ سچل گوٹ جاوید ابڑو کا کہنا تھا کہ اہلکاروں نے تھانے آ کر مقابلے سے آگاہ کیا تھا، بعد میں بچے کی ہلاکت کی اطلاع ملی۔ اس ڈاکو نے ان پہ میرے پولیس والوں پہ فائر کیا تھا، ڈاکو جو بھاگ گیا تھا، تو اس کے جواب میں جو ہے نا میرے پولیس والوں نے ڈاکوؤں پہ فائر کیا تھا، جو رات کو انہوں نے ہمیں کلیئر، اب مزید اور بھی کلیئر کرنا۔ مقتول احسن کے ورثاء نے واقعے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین راحیل احمد کے ہمراہ دانیال سید، 24 نیوز کراچی۔ اور IJ سندھ کلیم امام نے پولیس کی فائرنگ سے 1.5 سالہ بچے احسن کی ہلاکت پر معافی مانگ لی۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کو اپنی ٹریننگ کا معیار بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سندھ پولیس نے صوبے میں امن و امان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، غلطیوں کی نشاندہی ضرور کی جائے لیکن ہماری نیتوں پر شک نہ کیا جائے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس قسم کے جو واقعات ہیں میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ افسوسناک ہیں اور ہم ریگریٹ کرتے ہیں اینڈ وی آر اپولوجیٹک اینڈ وی آر سیئنگ سوری، غلطی ہوئی ہم سے۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہم اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی غفلت شامل ہے یا ان کی لاپرواہی تھی، ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ سندھ پولیس نے تقریباً 61 آفیسرز کو سخت کارروائی کی ہے، جن میں سے 26 لوگوں کو ڈسمس کر چکے ہیں، اور جو لوگ پراپر طریقے سے اپنا پروفیشنلی کام نہیں کرتے ان کو ہم سخت سزا دیں گے، باقیوں میں ہم تربیت لائیں گے تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ معصوم شہریوں کی ہلاکت کے بعد معافی مانگنا کافی نہیں، ایسے اہلکاروں کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، سندھ پولیس کا قبلہ درست کرنا ہی ہوگا۔ کراچی میں پولیس کے ہاتھوں 1.5 سالہ احسن کی ہلاکت پر وزیر اعلیٰ سندھ پولیس پر برس پڑے اور IG سندھ کی معافی کو ناکافی قرار دے دیا۔ 4 پولیس والے آتے ہیں اور اندھادھند فائرنگ کر کے جس سے ایک معصوم کی جان چلی جاتی ہے، یہ کسی بھی طریقے سے معافی کے قابل یا کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پولیس میں سیاسی مداخلت کے الزام پر بھی پھٹ پڑے اور کہا کہ ہمیں سیاست کی اجازت کسی اور نے نہیں، صوبے کی عوام نے دی ہے، اب پولیس کا قبلہ درست کرنا ہی پڑے گا۔ سیاست کی اجازت ہمیں صوبے کے لوگوں نے دی ہے، سیاست کی اجازت کہ ہم پولیس کو باقی اداروں کو، پھر تو ہر چیز میں سیاسی مداخلت ہے، سیاستدان کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے من ماری کرتے پھرے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جس واقعے میں پولیس ملوث ہوتی ہے اس کی تفتیش بھی پولیس کرتی ہے۔ جہاں پولیس انوالو ہوتی ہے انویسٹیگیشن بھی پولیس ہی کر رہی ہوتی ہے، تو ایک مضبوط کیس بنا کے انشاءاللہ کورٹس کے حوالے کریں گے ہم، اور امید یہ ہوگی کورٹ انصاف کرے گی۔
وزیر اعلیٰ سندھ اور مشیر اطلاعات نے احسن کے والدین سے تعزیت کی اور انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ اور کراچی سے یہ ایک اور خبر، جہاں لائنز ایریا کے علاقے میں غیرت کے نام پر قتل میں مبینہ طور پر گلگت پولیس کے اعلیٰ افسروں سمیت سول ایویشن کے افسر ملوث نکلے۔ اسی بارے میں سمر عباس رپورٹ کریں گے۔ گلگت کے رہائشی محمد علی کو 10 اپریل 2019 کو کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں تشدد کے بعد قتل کیا گیا۔ قتل سے قبل ملزمان مقتول پر تشدد کرتے ہوئے موبائل سے ویڈیو بھی بناتے رہے۔ جلدی بتاؤ۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے محمد علی کو گلگت سے لاپتہ ہونے والی خاتون ماہین کے معاملے پر قتل کیا۔ مرکزی ملزم شبر حسن نے اعترافی بیان میں انکشاف کیا کہ قتل میں گلگت بلتستان پولیس کے SSP لیول کے افسر اور کراچی میں سول ایویشن کے افسر نے سہولت کاری کی۔ محمد علی مقتول جو ہے اس کو انتہائی صفاقانہ طریقے سے مار پیٹ کر کے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ استریاں لگائی گئی ہیں اس کے جسم پر اور اس کو سر میں اور کیا نام ہے 7-8 گولیاں، اس کو 8 گولیاں ماری گئی ہیں اور بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا ہے بہت۔ جبکہ قتل میں ملوث مزید ملزمان وقاص حسین، ذیشان حیدر، محمد سلیم، سہیل احمد، بشارت، افراز گل اور غفران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ سمر عباس، 24 نیوز، کراچی۔ گجرانوالہ میں تھانہ سول لائن کے علاقے میں 2 گروپس میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپس میں کیبل کنیکشن کا جھگڑا چل رہا تھا۔ گجرانوالہ سے آپ کو خبر دے رہی ہیں، جہاں تھانہ سول لائن کے علاقے میں 2 گروپس میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں باپ اور بیٹا شامل ہے۔ پشاور میٹرو کے انڈر پاس میں موجود گیس پائپ کو آخر ہٹانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ڈپٹی چیف انجینئر SNG PL خیبر پختونخوا بدکاس شنواری کا کہنا ہے کہ گیس پائپ بر وقت نہ ہٹانے کی وجہ ڈیزائن کا تبدیل ہونا ہے۔ مزید بھی جانیں گے آفتاب محمد سے۔ جی آفتاب۔ جی، صوبائی دارالحکومت پشاور کے علاقے اشنگری، یہاں پر جو انڈر پاس بن رہا ہے BRT منصوبے کے تحت، تو یہاں جو گیس پائپ لائن لگے تھے، گیس محکمہ بالآخر اس میں کو ہٹانے پر اس وقت نکل آ چکی ہے۔ اس وقت اگر ہم نکال بھی دیں تو یہاں سائٹ پہ دکھائی دے رہا ہے کہ کھودائی کا کام جاری ہے، یہاں پر مزدور لگے ہیں، پراپر مشینری ہیوی وہ لا چکی ہے۔ اس موقع پر ان کے پاس جو جنریٹر ہے یا جو دیگر اوزار ہے وہ بھی مکمل ہے اور اس کو آج رات ہی ہٹایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے محکمہ گیس حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو اس نے ان کی جانب سے بتائی گیا چونکہ اس وقت کام جاری ہے تو عارضی طور پر 7-8 گھنٹوں کے لیے پشاور میں گیس کی جو فراہمی ہے وہ بھی معطل رہے گی۔ یہاں پر جو گیس پائپ لائن جس کے باعث خدشات بڑھ گئے تھے تو اس پر کام جاری ہو چکا ہے اور اس کو ابھی یہاں سے ہٹا کر اس جو کنارے ہیں یہاں پر کھودائی کی جا رہی ہے، ایک سائٹ پر پراپر طریقے سے اس کو محفوظ مقام پر ابھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی آفتاب محمد، شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ANF نے کارروائی کرتے ہوئے نشہ آور گولیاں سعودی عرب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور ملزم الطاف حسین سے 7310 گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ANF نے کارروائی کرتے ہوئے نشہ آور گولیاں سعودی عرب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور الطاف حسین سے 7310 گولیاں برآمد کر لیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پولیس والا گنڈا گردی پر اتر آیا، بیوی نے شکایت لگا کر شوہر کو گرفتار کرا دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وردی اتر گئی مگر وردی کا نشہ نہ اترا۔ فیصل آباد میں پولیس اہلکار مفت خوری سے باز نہ آیا، مفت میں سگریٹ اور پان نہ ملنے پر توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ پولیس اہلکار دکان سے چیزیں اٹھا کر باہر پھینکتا رہا۔ شوہر کو فون پر لڑکیوں سے گپیں لگانا مہنگا پڑ گیا۔ کاٹلنگ میں بیوی کی شکایات پر شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے شوہر کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ خاتون نے درخواست دائر کی تھی کہ میرا شوہر رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ منشیات کی سمگلنگ پکڑی گئی۔ خانیوال میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایمبولینس میں منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ خاتون اور اس کے 8 سالہ بچے کو ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ اسی ایمبولینس کی سیٹوں میں 53 کلو منشیات چھپائی گئی تھی۔ اسکول ٹیچر جلاد بن گیا۔ گجرات کے علاقے سناما میں سبق یاد نہ کرنے پر استاد نے تیسری جماعت کی بچی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ٹیچر افتخار نے ڈنڈوں سے تشدد کیا، بچی کی حالت خراب ہو گئی۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगी, जबकि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज रमजान का महीना नैब की कैद में गुजारेंगे। 24 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान के अपने प्रोग्राम खरा सच में इंकशाफात। अगले हफ्ते डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है। शरीफ मेडिकल सिटी में मियां नवाज शरीफ का एक प्रोसीजर होगा, उनकी फैमिली के करीबी ज़राए कहते हैं, और उनकी फैमिली के ही करीबी ज़राए ने मुझे यह भी बताया कि हमजा शहबाज अब उम्मीद हार बैठे हैं। वो उनको मज़ीद बेल मिल गई है, लेकिन हमजा शहबाज को ये पता है कि ये अब शायद आखिरी दफ़ा उनको बेल मिली है और वो अब लंबी देर के लिए हवालात में, नैब की हवालात में जाने के लिए तैयार हैं। हमजा शहबाज जो हैं उन्होंने अपने करीबी साथियों से मशवरा भी किया इस ज़मीन में, और उनको बताया गया कि बहुत जल्द भी अगर उनका जुडिशल रिमांड हुआ तो उसमें तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे। तो रमज़ान के महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमजा शहबाज जो है वो नैब की कैद में होंगे। नए पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर हाउसिंग को नाकाम सरकारी प्रोजेक्ट खूब याद आते रहे। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा क्रेडिबल और इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट शायद ही आप देखेंगे। जुनेजो भी घर बनाने में नाकाम हुए, हैदराबाद की स्कीम भी न चल सकी, नवाज शरीफ के रिहायशी प्लाजे ठप हो गए, बड़े मंसूबे की बड़के मारने वाले शुरू में ही नाकामियों के हवाले देने लगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर हाउसिंग अनोखी मिसालें देते नजर आए। मंसूबा कैसे कामयाब होगा ये तो बताया नहीं, अलबत्ता पुरानी सरकारी स्कीमों की नाकामी को खूब खोल खोल कर बयान करते रहे। 1986 में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुदा की बस्ती के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वो आज भी आप जाकर देखें वो मुंह चिढ़ा रहा है। 1987 में मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने, 1996 में नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर सका। आशियाना, मशहूर ज़माना आशियाना हाउसिंग स्कीम के कितनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां इस प्रोजेक्ट में हुई हैं। लगता है मेगा प्रोजेक्ट के पायलट ने शायद पुरानी स्कीमों की नाकामी को ही अपनी कामयाबी समझ लिया है, तभी तो हर नाकाम स्कीम का नाम ले लेकर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जनाब वजीर आजम, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि शायद ही 1 या 2% घर होंगे जहाँ पर लोगों की रिहाइश होगी, बाकी तमाम घर क्योंकि ना उनका प्रॉपर सर्वे हुआ, ना उनकी डिमांड को मद्देनजर रखा गया। वजीर हाउसिंग साहब ये इत्मीनान का नहीं बल्कि परेशानी का मकाम है, क्योंकि तारिक बशीर चीमा ने जिन नाकाम हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले दिए वो नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट से 1-2 नहीं बल्कि कई गुना छोटे मंसूबे थे। सोचने की बात यह है कि अगर हुकूमत की वो छोटी छोटी स्कीमें कामयाब ना हो सकी तो क्या मौशी बदहाली की शिकार हुकूमत 50 लाख घरों का मंसूबा पूरा कर पाएगी? और वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन 50 लाख घरों की तामीर के सिलसिले में रकम और साजो सामान कहां से आएगा ये अभी तक किसी वजीर और सरकारी अफसरों में से किसी ने नहीं बताया। पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट का आज आगाज हो गया। 50 लाख घर बनाने का मिशन क्या मुमकिन हो पाएगा? रकम और साजो सामान की दस्तयाबी पर महदूद वसाइल ने सवालिया निशान लगा दिए। हुकूमत की तरफ से 5 साल में 50 लाख घर बनाने के सिलसिले में 1 साल में औसतन 10 लाख घर बनाने की जरूरत है। सरकारी अंदाजे के मुताबिक 10 लाख घरों की तामीर की कम से कम मजमूई लागत भी 48 खरब रुपए से जायद बनती है, लेकिन इतना कर्ज कौन देगा इसको अभी ढूंढना बाकी है, क्योंकि मुल्की बैंकों के पास मजमूई वसाइल के पेश नजर अगर बैंक दूसरे तमाम शोबों और सतहों को कर्ज देना बंद करके सिर्फ इस मंसूबे को कर्ज देना शुरू कर दें तो भी 1 साल में 13 खरब रुपए के लगभग ही कर्ज दे सकते हैं। वजीर आजम का कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में सरमायाकारी के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। अगर इन लाइन में लगे लोगों से पैसा मिल भी जाए तो घरों की तामीर के लिए सीमेंट, सरिया, ईंटें और दूसरा तामीराती सामान भी चाहिए। साल में 10 लाख घरों की तामीर के लिए कम से कम भी 2 करोड़ टन सीमेंट चाहिए। पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री की मजमूई पैदावार गुंजाइश के मुताबिक मामूल की जरूरियात पूरी करने और बरामदात मुकम्मल बंद करके भी 1 साल में सिर्फ 82 लाख टन सीमेंट ही दस्तयाब हो सकता है। यही सूरत हाल ईंटों, सरिये और दूसरे तामीराती सामान की है।
اور اب بات کرتے ہیں ایمنسٹی اسکیم کی۔ وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں ایک بار پھر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے خدوخال پر اتفاق نہ ہو سکا۔ بے نامی جائیداد ڈکلیریشن پر بھی ارکان کے تحفظات برقرار ہیں۔ عوامی عہدے کے حامل شخص کے بہن بھائی کے فائدہ کنندہ ہونے پر بھی اختلافات سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو مزید مشاورت کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی بارے میں بشیر چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں اثاثجات ظاہر کرنے سے متعلق ایمنسٹی اسکیم پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ تاہم تحفظات اور قانونی رکاوٹوں کے باعث ایمنسٹی اسکیم پر اتفاقی رائے نہ ہو سکا۔ کابینہ اجلاس میں ایمنسٹی اسکیم ریٹس پر اتفاق نہیں ہوا تو وہیں پر بے نامی جائیداد کی ڈکلیریشن پر بھی ارکان نے تحفظات ظاہر کیے۔ ارکان نے کہا کہ اسکیم سے پبلک آفس ہولڈرز بہن بھائی بھی فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بعض اراکین نے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں اسکیم کی کامیابی پر بھی سوالات اٹھائے۔ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم نے کابینہ کو خبردار کیا کہ ایمنسٹی اسکیم میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی شکیں شامل ہیں۔ اگر یہ شک عدالت میں چیلنج ہوگی تو دفاع ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی کو اسکیم پر مزید کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسکیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کی صورت پر لاہے عمل تیار کیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ایمنسٹی اسکیم کے تمام مجوزہ پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ کابینہ اجلاس میں پیش کر دیا جائے گا۔ اسد عمر اچھا بجٹ بنائیں اور وزارت بچائیں۔ وزیر خزانہ اسد عمر کو وزیر اعظم عمران خان نے اہم ٹاسک سونپ دیا۔ بجٹ اچھا نہ دینے کی صورت میں اسد عمر کی وزارت تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بشیر چودھری کی رپورٹ میں جانیے۔ خزانہ اسد عمر کا فائنل امتحان شروع۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ مالی سال کا اچھا اور متوازن بجٹ پیش کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسد عمر نے اچھا بجٹ پیش نہ کیا تو وہ وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فی الوقت بطور وزیر خزانہ بجٹ 2019 اور 20 اسد عمر کی آخری اسائنمنٹ ہی ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپے جانے کا بھی امکان ہے۔ شہریار افریدی وزیر مملکت داخلہ ہی رہیں گے۔ بشیر چودھری 24 نیوز اسلام آباد۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے 395 ادویات کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن جان بچانے والی 464 ادویات کی قیمتوں پر اضافہ برقرار رکھا جائے گا۔ پاکستان فارما مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین زاہد سعید کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر ختم ہو چکی، قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں۔ ادویات کی قیمتیں پرانے ریٹ پر لانے سے ان پر منافع ختم ہو جائے گا۔ کئی دن گزر گئے، دواؤں کی بڑھی ہوئی قیمتیں کم نہ ہوئیں۔ وزارت صحت اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی حکام کے صرف برائے نام مختلف شہروں میں چھاپے جاری ہیں، کسی کو گرفتار تک نہ کیا جا سکا۔ رپورٹ کر رہی ہیں صبا بجیر۔ ہم ریٹ بھی کر رہے ہیں اور کئی کمپنیز نے وہ بھی لسٹ موجود ہے کہ جو ان کو لائن ڈرا کی گئی تھی کہ یہ آپ کے ریٹس ہوں گے، اس سے زیادہ جا کے انہوں نے بڑھائی۔ ملک میں ادویات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق وزیراعظم کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ حکومت نے ادویہ ساز کمپنیوں کو صرف 15% قیمتیں بڑھانے کی اجازت دے دی، مگر قیمتیں 100 سے 200% بڑھا دی گئیں۔ انہوں نے 50 سے لے کے تقریباً ایوریج ہے کہ 300% تک جانا یہ بڑھائی ہیں۔ میں ایک میڈیسن ہے اس کی 124 روپے قیمت تھی، 510 روپے ہو گئی ہے۔ یہ ڈبیاں میں 400 روپے کی لے کے جاتا تھا، اب الحمدللہ 800 روپے کی لے کے جا رہا ہوں۔ ادھر ڈریپ کی جانب سے مختلف شہروں میں دواؤں کی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ادویات بھی تحویل میں لی جا رہی ہیں، مگر کسی کی نہ تو گرفتاری ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کو سزا۔ پاکستان فارما ایسوسی ایشن نارتھ زون کے چیئرمین انصر فاروق کا کہنا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں زیادہ استعمال ہونے والی دواؤں کی قیمت کم کی جا رہی ہے۔ 95 دو ادویات جو کہ فرسٹ لائن تھراپی ہے، جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ادویات ہیں، جس میں لائف سیونگ بھی ہے، وہ ہم مارکیٹ سے فوری طور پہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیراعظم کے احکامات کو 7 دن گزرنے کے بعد بھی حکومت دواؤں کی قیمتوں میں کمی کرانے میں ناکام رہی۔ جگہ جگہ چھاپے مار کر کمپنیاں سیل تو کی جا رہی ہیں، پر عوام کو اب تک کوئی سہولت نہ مل سکی۔ بارش سے ہونے والے نقصانات کی کسان کی سال بھر کی محنت پر پانی پھر گیا۔ گندم کی کٹائی کے موسم میں بارش سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سونے جیسی گندم بارش کے پانی میں بہہ گئی۔ مکئی اور کپاس کے علاوہ آم کی فصل کو بھی نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں طوفانی بارش کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث پنجاب بھر میں گندم کی تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ فیصل آباد میں گزشتہ رات برسنے والی بارش سے گندم کی فصل متاثر ہوئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ، جنگ، سرگودھا، گجرانوالا، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی بارش اور اولے پڑنے سے ہزاروں ایکڑ پر گندم کی فصل تباہ ہو گئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کٹائی کا عمل بھی تاخیر سے شروع ہوگا۔ بارش آ رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور ساڈیاں فصلاں خراب ہو گئی نے ساریاں،
ملتان، رحیم یار خان، کوٹ ادو، لیا، پنڈی گھیب، اوکاڑا، دیپالپور، قصور اور بھکر سمیت کئی علاقوں میں بھی مسلسل ہونے والی بارش نے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا۔ ڈیرہ غازی خان میں گندم کے کھیت تباہ ہو گئے۔ بہاولپور میں بھی بارش سے گندم کی فصل برباد ہو گئی۔ تونسا شریف میں بھی ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصل پانی میں ڈوب گئی۔ بارشوں کے موسم میں گندم کی کٹائی اور اس کی حفاظت کے لیے کاشتکار پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر خیرپور میں طوفانی بارش اور ہواؤں سے جہاں گندم اور کھجور کی فصل تباہ ہوئی، وہیں آم کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی سے 4 روز میں 50 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ کئی بستیاں اور دیہات بھی تباہ ہو گئے۔ تفصیلات کے لیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ ملتان میں طوفان سے دنیا پور روڈ پر آباد درجنوں بستیاں تباہ ہو گئیں۔ اکثر علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کئی کلومیٹر پر بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔ متعدد افراد جاں بحق اور لاتعداد زخمی ہو گئے۔ سخی سرور اور قبائلی علاقوں میں کوہ سلیمان پر ہونے والی بارشوں سے ندی نالے بفر گئے۔ بستی روجھان اور سخی سرور کو ملانے والی سڑک بہہ گئی۔ شجاباد، لیا، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب کے علاقے بھی بارش کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے۔ فیصل آباد، ڈوبا ٹیک سنگھ، چنیوٹ، جھنگ، سرگودا، گجرانوالا، سیالکوٹ اور گجرات میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچستان میں چمن کے علاقے قلعہ عبداللہ، گوادر، سپی، پشین، دکی، ہرنائی، کوہلی، قلعہ سیف اللہ زیارت سمیت کئی اضلاع میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی اور سیلاب سے بیشتر دیہات زیر آب آ گئے اور رابطہ سڑکیں شدید متاثر ہوئیں۔ کراچی کی حدود میں طوفانی ہواؤں کی وجہ سے لاپتہ لانچوں کے سمندر میں تلاش کا کام چوتھے روز بھی جاری ہے۔ فضل اکبر نامی لانچ کا 3 روزہ تلاش کے بعد بھی سراغ نہ مل سکا۔ 4 لانچوں اور عملے کے متعدد ارکان کو یہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ سمندری طوفان نے بحیرہ عرب اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے بعد کراچی کا رخ کیا۔ سمندری طوفان نے عرب اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کے بعد کراچی کا رخ کیا تو ہواؤں کی وجہ سے متعدد لانچیں لاپتہ ہو گئیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران اب تک بسم اللہ نامی لانچ کے 14 میں سے 9 ماہی گیر، سفینہ الجیلانی کے 11 ماہی گیر، العزیزی نامی لانچ کے 15 میں سے 12، جبکہ احسن عبدالمجید نامی لانچ کے 12 ماہی گیروں کو زندہ بچا لیا گیا۔ فضل اکبر نامی لانچ کا 3 روز کی تلاش کے بعد بھی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ لانچ میں ناخدا سمیت 18 افراد سوار ہیں۔ اور اہم خبر آپ کو دیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی ایم کیو ایم اتحاد کو چت کر دیا۔ پورٹ قاسم اتھارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کا اتحاد بھی کامیابی نہ دلا سکا۔ پیپلز پارٹی کا امیدوار 600 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کو صرف 33 ووٹ مل سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی کی قیادت کی ایک اور ناکامی سامنے آ گئی ہے۔ پورٹ قاسم اتھارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کا اتحاد بھی کامیابی نہ دلا سکا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے یہاں سے کامیابی حاصل کر لی۔ لاہور میں فاطمہ فرٹیلائزر کے تعاون سے کیپٹن مبین شہید میموریل نیزہ بازی اور کبڈی ٹورنامنٹ ختم ہو گیا۔ رنگا رنگ ٹورنامنٹ ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ راؤ دلشاد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ فاطمہ فرٹیلائزرز کے اشتراک سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر اہتمام کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین شہید نیزہ بازی ٹورنامنٹ کا افتتاح ہوا تو مارچ پاسٹ میں نیزہ باز کلبز، فائر بریگیڈ اور ثقافتی طائفے نے روایتی رقص پیش کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ مبین شہید کی والدہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رکن اسمبلی پرویز ملک نے نیزہ بازی ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ شہریوں کی تفریح اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کرایا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ہمارے 319 منتخب اراکین ہیں، یہ ان کی کاوش ہے اور شہر لاہور کے لیے یہ تحفہ ہے۔ غیر ملکی مہمان میئر برینٹ بارو آف لندن ارشد محمود ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسا پرامن ماحول دیکھ کر برٹش پارلیمنٹیرین کو پاکستان بارے قائل کرنا آسان ہو گیا۔ آج مجھے یہاں کے انتہائی خوشی ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ یہاں پہ یہ جو پنجاب کا فیسٹیول ہے جشن بہار ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ پرنس آف فتح پور اٹک ملک عطا محمد خان نے لارڈ میئر لاہور کی دستار بندی بھی کی۔
पेशावर के इलाके हयात आबाद में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऑपरेशन करने के बाद मामलात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मजीद जानते हैं आफ्ताब मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बूबी ट्रैप से उड़ाने का घिनौना मंसूबा। पेशावर में दहशत गर्दों के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन के हवाले से अहम इंकशाफ हो गया। जराये का कहना है कि दहशत गर्दों ने फोर्सेस के दाखिल होने पर पूरा मकान उड़ाने का मंसूबा बनाया था। बूबी ट्रैप के बायस ऑपरेशन तवील हुआ। जराये का ये भी कहना है कि मकान गिराने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मोटरसाइकिल और कमरों में IED नेटवर्क नस्ब किया गया था। एक बम को नाकारा करते तो पूरा नेटवर्क फट जाता। 1 माह से ज्यादा अरसा कबल मकान किराया पर लेने वाला जावेद आफरीदी नामी शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है। तफ्तीशी इदारों के मुताबिक मालिक मकान, प्रॉपर्टी डीलर और गारंटर को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। वाक़े के मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी के दफात शामिल हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए बहरान ने सर उठा लिया। गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी। MD PCB वसीम खान की तकर्री और डोमेस्टिक क्रिकेट का मुजवजा स्ट्रक्चर मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं जो फैसले हो चुके वो तब्दील नहीं होंगे। वर्ल्ड कप से कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े बहरान का सामना। कप्तान के चेयरमैन को मुश्किलात ने आन घेरा। कोयटा में पहली बार PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ। गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी। 7 में से 5 ने फैसले मानने से इनकार कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट का मुजवजा स्ट्रक्चर और वसीम खान की MD तकर्री को कलअदम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PCB का कहना था कि वसीम खान की तैनाती बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला था। गवर्निंग बोर्ड की तजावीज़ ना मानना मुमकिन नहीं। हमने MD को रखने से पहले बोर्ड से मंजूरी ली थी। ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है और इनका जो एजेंडा था, अफसोस की बात है क्योंकि 5 लोगों ने वो कागज़ एक साइन किया था जिसमें से 4 ऑलरेडी शामिल थे मीटिंग्स में जहाँ ये चीज़ें अप्रूव हुई हैं। उधर बोर्ड अरकान ने भी अलग से मीडिया गुफ्तगू कर डाली। उनका कहना था कि PCB आइन में MD की कोई गुंजाइश नहीं। पिछले इजलास में तजवीज़ रखी गई थी और आज के इजलास में वो सारी चीज़ें तैयार हुई थी, लेकिन जब हम सब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन रिव्यू किया तो उसमें MD की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़राए के मुताबिक मामलात बिगड़ने पर PCB के पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी से नाला हैं। वो मामलात को सुलझाने के लिए बोर्ड पर एडहॉक लगाने का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में गवर्निंग बोर्ड को तहलील करके PCB पर 3 माह के लिए एडहॉक लगाए जाने का इम्कान है। और साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी का कहना था कि एहसान मानी ने जल्दबाजी की और मुशावरत के बगैर फैसला किया गया। इसी बिना पर यह मसला हुआ। ये क्रिकेट की तारीख का अहम मसला है। एहसान मानी को पता ही नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं। उनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। रोजमर्रा की चीज़ें तो चेयरमैन कर लेता है, मगर जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं उसके लिए उनको वापस बोर्ड के पास जाना पड़ता है अप्रूवल के लिए, जो अहम फैसले होते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला पहले ही कर लिया कि जी हम बोर्ड से उनके पावर्स ले लेते हैं और फिर जो चाहे हम कर लें, तो ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज़्यादा लड़ाई हुई है। दूसरा इशू जो उन्होंने खड़ा किया है कि उन्होंने ये कहा कि और उन्होंने आखिर में ये लिखा है कि जी जो MD अपॉइंट किया गया है और जो ये पोस्ट क्रिएट किया गया MD का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। अच्छा वो ये पूछा गया उनसे कि जी मानी साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये तो पहले आपने ओके कर दिया था, और वो कहते हैं हमने ओके नहीं किया था, हमने ओके किया था कि आप लेके आए यहाँ उसको हम रेटिफाई करेंगे, मगर उसके बाद हमने आइन में देखा, आइन में तो गुंजाइश ही नहीं है और आपने ओके सर्कुलर रेजोल्यूशन से किया था, कोई बहस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हमने अब इसको देखा है इसके ऊपर और हम इसको उठा नहीं लगाने। उधर साबिक कप्तान और क्रिकेट कमेटी के रुकन वसीम अकरम ने PCB गवर्निंग बोर्ड के इजलास में होने वाली बगावत को दुनिया में जंग हसाई का सबब करार दे दिया। कहते हैं कि इमरान खान जो बोलते हैं वही करते हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान स्विंग के सुल्तान ने कहा कि PCB बोर्ड मीटिंग में जो कुछ हुआ वो दुनिया में जंग हसाई का बाइस बन रहा है। सहाफी ने पूछा कि क्या क्रिकेट कमेटी काम कर रही है, तो तंजिया बोले वो अच्छा ऐसी कोई कमेटी भी है। सर क्वेश्चन क्या था? क्रिकेट कमेटी। अच्छा कमेटी भी है।
कुछ पता लगे तो बता दें यार, मुझे तो कुछ नहीं पता लगा अभी तक। साबिक कप्तान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ऑस्ट्रेलवी डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम को पाकिस्तान लाना चाहते हैं, ताहम देखना होगा कि 2 करोड़ की आबादी वाला सिस्टम 22 करोड़ अवाम के लिए कैसे सूदमंद साबित होता है। कि वहाँ पे 24 मिलियन है, 21 मिलियन है, हमारे यहाँ 200 मिलियन लोग हैं। और क्रिकेटर ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होंगे। अब ये चीज़ें आई सपोज वहाँ जब ये मीटिंग में जाते हैं तो पीएम साहब को एक्सप्लेन करनी होती है ना पूरी, बिकॉज आई थिंक ही इज़ गॉट टू मच ऑन हिज प्लेट राइट नाउ, ही इज़ रनिंग द कंट्री। Obviously he was a cricketer, he's still passionate about the game. वसीम अकरम का कहना था कि दुनिया वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और हमारा बोर्ड आपस में उलझा हुआ है। टीम में फिटनेस और सिलेक्शन का मेयार सबके लिए यकसा होना चाहिए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। और अब टेनिस की बात करते हैं। पाकिस्तानी टेनिस स्टार आसामुल हक ने कहा है कि एटीपी ह्यूस्टन चैंपियनशिप जीतना बड़ी कामयाबी है। सेमीफाइनल में वर्ल्ड क्लास ब्रायन ब्रदर्स को हराना आसान नहीं था। करियर का 17वां टाइटल जीतने पर वो खुश हैं। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। The Bryant in the semi-finals और final जीतना सबसे ब्रदर्स के against was unbelievable feeling. अल्लाह का बहुत करम है कि I got to win my 17th title after a year's break. काफ़ी इंजरीज रही लास्ट ईयर मुझे, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग ड्रॉप हुई, सो पर्सनल रीजंस भी थे, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि आई मैनेज टू गेट थ्रू देम एंड गॉट दिस विन। इस साल जो मेरा तीसरा फाइनल्स है, न्यूयॉर्क ओपन के फाइनल्स में भी आई लॉस्ट दिस ईयर इन फरवरी, वीक बिफोर ह्यूस्टन मॉन्टेरे के अंदर आई प्लेड अ चैलेंजर वेयर आई लॉस्ट द फाइनल्स एज वेल। और अब आपको बताते हैं कि गोरी पाकिस्तानी गाने के रंग में रंग गई और मोहब्बत में रुल गई। खुशी खुशी रुलदा पहला पहला प्यार किसे नुने बोलूदा इश्क जी बंदा खुशी खुशी उलूदा मरदा उदू जदों होंदी बेवफाई है रुल ते गई पर जस बड़ी आई है रुल ते गई पर जस बड़ी आई। अदाकारा मारिया वास्ती की अपने दोस्त के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अदाकारा मारिया वास्ती के टिकटॉक वीडियो को अब तक कई लोग देख चुके हैं। लोगों के जानिब से तरह तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। And then there were two. करो ना